سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ پچھلے دنوں عوام میں زیادہ تر پائے جانے والے شرک میں سے دو شرک کا ذکر کیا گیا، شرک فی العلم اور دوسرا شرک فی التصرف۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں شرک فی العبادہ، اور یہ بہت اہم شرک ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے تعلق سے کچھ کہیں، کچھ باتیں رجب کے تعلق سے کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے 1 سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند سے حساب لگاتے، کچھ لوگ سورج سے حساب لگاتے، کچھ لوگ چاند سے حساب لگاتے۔ دونوں میں 1 سال کو 9-10 دن کا فرق ہوتا۔ عام طور پر دنیا میں سورج کا حساب کرتے، 365-360 پر 5 دن آتے، لیکن اسلامی ممالک میں چاند کا حساب کرتے ہیں۔ اس حساب سے 1 سال کے 354-55، 50 پر 5، 50 پر 4، 350 پر 4، 50 پر 5 دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا 12 مہینہ 1 سال کا۔ جنت میں سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، اس لیے وہاں حساب کتاب نہیں، 1 مہینہ 1 سال کچھ نہیں۔ وہاں سورج چاند رہا تو نہ حساب، وہاں تو سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، تو وہاں حساب نہیں۔ یہ سب دنیا کا حساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت و احترام کے بنائے، یعنی آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا ان مہینوں میں، اور چھوٹے موٹے سب گناہ سے بچنا۔ ہر مہینے میں گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں زیادہ بچنا۔ بہت چھوٹا گناہ رہو تو بھی نہیں جانا قریب۔ اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ذوالقعدہ بولتے، رمضان کے بعد شوال کے بعد 1 مہینہ آتا، اسے بولتے ذوالقعدہ۔ اس کے بعد 1 مہینہ آتا ذوالحجہ، حج کا مہینہ۔ اس کے بعد 1 مہینہ آتا، اس کو بولتے محرم۔ تو وہیں سے سال بھی شروع ہوتا چاند کا۔ یہ 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ان سے ہٹ کر 1 مہینہ رجب۔ آج رجب کی 26، 27، 28 تاریخ کچھ بھی ہے۔ اس رجب کے مہینے میں نیکیاں زیادہ کرنا، گناہوں سے دور رہنا، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ جیسے ہم لوگ رمضان وغیرہ میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، نفل نماز، ویسا رجب میں بھی قرآن پڑھنا، زیادہ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، سب کونا، لیکن لوگ کرتے نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سو رہے تھے، 2 فرشتے آ کر آپ کو جگائے، آپ کو بلا کر زمزم کے باوڑی کنویں کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چیر کے دل نکالے، سونے کا تشت تھا، اس میں زمزم کا پانی بھر کے آپ کے دل کو دھوئے، پھر اس دل کو ان کی جگہ رکھ دیے اور سی دیے۔ اب ایک وہاں جانور تھا، براق، اس پر بولے اس پر بیٹھیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ جانور ذرا ڈر کے ہلا۔ فرشتے بولے خبردار ہلنا نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کھڑا ہو گیا۔ اب چلو بولے نا، وہ جانور بس اڑ کر گیا،
ایک پاؤں کہاں رکھتا تھا، یہ قدم کہاں تک ہماری نگاہ جاتی کہ یہ قدم اس کا، یہاں سے سمجھو پٹالم کے پاس یہ قدم رکھتا، یہ سمجھانے کے لیے بولتا، ورنہ بھی بہت دور، ویسا ایک قدم رکھ کے جاتا۔ مکے سے بیت المقدس کو چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے کے بعد اس خچر کو دروازے کی کنڈی، وہ خچر کی رسی یا براق کی رسی اس میں باندھ دی۔ سارے نبی بھی اپنے سواریوں کی رسی اسی میں باندھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس بولتے نا، وہاں گئے، مسجد، بڑی مسجد، دیکھے تو سارے نبی ہیں، سارے انبیاء ہیں وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بولے آپ ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائے۔ گویا سارے نبی مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج دیا ہوں، اللہ کی قدرت۔ نماز ختم ہوتے سارے نبی چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام 2 گلاس لا کر دیے اور بولے کہ اس میں سے ایک پی لیجیے آپ، ایک میں شراب، ایک میں دودھ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ کر دودھ اٹھا کے پی لیے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا مبارک، آپ اگر شراب پیتے تو آپ کے لوگ بھی، امت بھی شراب پیتے اور گمراہ ہو جاتے، آپ نے دودھ پیا، اچھا کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اوپر اٹھا کے لے گئے آسمان کی طرف، اس کو معراج بولتے۔ ایسے اوپر جا رہے ہیں اللہ کے رسول، دروازہ آسمان کا، پہلے آسمان کا دروازہ، وہ فرشتے جبریل علیہ السلام دروازہ مارتے، وہ دروازہ کھولنے سے پہلے فرشتے پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا اللہ ان کو بلایا ہے آسمان پر؟ کہا ہاں۔ تو کھول دیے دروازہ۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سیدھی طرف دیکھ کر مسکراتے ہنستے، بائیں طرف دیکھ کر الٹی طرف روتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے انہیں کون انہوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم ہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ ہیں سب جنت کو جانے والے، ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی، مسکراتے۔ بائیں طرف جتنے لوگ ہیں ان سب جہنم کو جانے والے، ان کو دیکھ کر روتے کہ میری اولاد جہنم کو جائے گی۔ پھر اس کا دوسرے آسمان کو گئے، تیسرے کو گئے، چوتھے کو گئے، پانچویں کو گئے، چھٹے کو گئے، ساتویں کو گئے۔ ہر آسمان میں دروازہ مارنا، فرشتے پوچھتے کون ہیں آپ؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ اللہ بلایا کیا؟ ہاں۔ ویسا ہی ہر آسمان پر پوچھے۔ وہاں انبیاء تھے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایسے ایک ایک نبی ہیں، ایک ایک آسمان پر اللہ ان کو رکھا ہے۔ بہرحال 7 آسمان کے بعد جبریل علیہ السلام بولے میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں یہیں تک جا سکتا، اس سے آگے آپ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آگے گئے۔ ایک درخت تھا وہاں، اتنا خوبصورت درخت کہ صاحب اس کے متعلق کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے ایک ایک پتا ہاتھی کے بڑے کان کی طرح تھا، اور ایک ایک بیر کتنا بڑا تھا، یہ گھڑے کے برابر تھا۔ وہ اللہ کی قدرت، سدرۃ المنتہا بولتے اس کو۔
ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا، اتنا خوبصورت رنگ، اتنا خوبصورت رنگ، زمین کے پورے عمل نیک وہیں جاتے، اللہ کا فیصلہ وہیں سے آتا۔ وہ گویا ایک طرح کا ریکارڈ روم تھا، ریکارڈ کا درخت تھا۔ وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارے نبی کو سلام بھیجا، اسی لیے ہم تشہد میں وہی پڑھتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 2 تحفے دیا۔ ایک تحفہ تو آمن الرسول کی آیتیں، آمن الرسول سے آخر تک 2 آیتیں، بہت پیاری، بہت اچھی آیتیں، ایسی پیاری آیتیں اللہ تعالیٰ انجیل میں، زبور میں، تورات میں کسی میں نازل نہیں کیا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے جتنے لوگ ہیں اگر شرک نہیں کریں گے تو میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرے تو معاف ہوتا، بغیر توبے کے بھی اللہ معاف کر سکتا۔ یہ ایک تحفہ آمن رسول کا۔ دوسرا تحفہ اللہ بولا تمہارے امت کو بولو ایک دن میں 50 وقت کی نماز پڑھیں۔ 50 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ رہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اللہ سے بات کریں گے، بہت نیکیاں، بہت ثواب۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے، لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ کہا کہ 50 نماز کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے تمہاری امت کے لوگ یہ مسلمان ہیں نا 50 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے جا کر اللہ سے بولا اللہ کم کر دے اللہ۔ ویسا اللہ تعالیٰ کم کرتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے، جاؤ جاؤ اللہ کو بولو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ بولا چلو 5 وقت نماز پڑھو، 50 وقت کا ثواب دوں گا میں۔ ہمارے نبی کو خوشی ہو گئی، کام کم ثواب زیادہ۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا ہوا؟ کہا 5 وقت کی نماز۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے، ابھی کم کرو۔ کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ آخری فیصلہ۔ تو 5 نماز لے کر آ گئے اللہ کے رسول۔ اب جبریل علیہ السلام پھر بھی اللہ کے رسول کو لے کر زمین پر آ گئے، آ کر وہی جو براق تھا اس پر بیٹھائے اور مکے کو آ گئے۔ رستے میں قریش کے لوگ تھے، یہ اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول دیکھا اچھا اونٹ تلاش کرتے کیا لوگ، اور ایک جگہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھے، آ گئے مکے کو۔ یہ سب رات میں ہوا، کتنے ٹائم میں ہوا اللہ کو معلوم، منٹوں میں ہو گیا کہ کتنے منٹ میں، کتنے سیکنڈ میں، اللہ کو معلوم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد لوگوں کو بولے بھئی رات میں ہی مکے سے بیت المقدس کو گیا، وہاں سے آسمان کو جا کر آیا۔ کافر ہنسنے لگے، بولے دیوانے کیا بھائی نا، ہم لوگ جاتے ہیں تو 20 دن لگتا، ایسا لگتا، اتنا لگتا جانے اور آنے ویسا، اب انہوں کیسے جا کر آ گئے ایک رات میں؟ چلو ابو بکر کو جا کر بولیں گے کہ بھئی تمہارے نبی دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جا کر حضرت ابو بکر سے بولے ایک رات میں مکے سے ملک شام کو بیت المقدس کو جا کر واپس آ سکتے کیا؟ بولے نہیں بھائی نہیں واپس آ سکتے۔ کیسا؟ کہا تمہارے نبی بولے رات جا کر آئے۔ تو کہا رے ہمارے نبی سچی بات بولتے نا، روز بولتے جبریل علیہ السلام آئے آسمان سے مجھے یہ بولے، اب مانتے، روز مانتے نا ہم، تو جا کر آئے تو کیا تعجب ہے؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا
اب کافروں نے سوچا واقعی انہوں گئے رہے تو پوچھیں گے، پوچھنے لگے اچھا بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنے لائٹ ہیں، کیا ہیں، ایسا پوچھتے۔ ہمارے رسول کھمبے بھی گنے نہیں، لائٹ بھی دیکھے نہیں۔ اب انہوں پوچھے تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ پورے بیت المقدس کو، مسجد کو لا کے سامنے رکھ ڈالے، جیسے ہمیں ٹی وی میں دیکھتے نا ویسا۔ اب اللہ کے رسول گن کر بولتے ہیں اتنے کھمبے ہیں، اتنے لائٹ ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ حیران ہو گئے وہ لوگ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بولے مکے کے قریب تمہارے لوگ آ رہے ہیں، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر لگتے، اس واسطے دیر سے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک آدمی آ رہے تھے، میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آیا۔ اب انتظار کرنے لگے، آتے ہی پوچھے کیا بھائی گم گیا کیا؟ ہاں بھائی گم گیا، تلاش کر رہے تھے۔ وہ آدمی کو پوچھے کیا بھائی کون تو تمہارے کندھے کے اوپر مارے کیا؟ ہاں بھائی کون کی، جاتے جاتے میرے کندھے اوپر تھپک کو گئے۔ ہاں اب کافروں کو یقین ہو گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بہت بڑی عزت بخشی، تسلی، جنت دے کے اللہ کے رسول، جہنم دے کے، سب دے کے معراج کی رات، لیکن اللہ کو نہیں دیکھے۔ بات کرے اللہ سے لیکن اللہ کو دیکھے نہیں۔ اور کوئی بھی آدمی دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ معراج کا واقعہ بولتے۔ ابھی مدینہ جانے سال 1.5 سال ہے، تب یہ معراج ہوئی، مکے میں ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ پہلے 2 وقت پڑھتے تھے، صبح ایک بار، شام ایک بار۔ اب معراج سے آنے کے بعد 5 وقت نماز پڑھنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ٹائم بھی بتائے، فجر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا کب تک ہے، ظہر کا کب سے کب تک ہے، عصر کا کب سے کب تک ہے، مغرب کا کب سے کب تک ہے، عشاء کا کب سے کب تک ہے، سب ٹائم بھی بتا کے گئے اللہ کے رسول۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ اب یہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی؟ کوئی بولتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، کوئی بولتے ہیں رمضان میں ہوئی، کوئی بولتے ہیں رجب میں ہوئی۔ کون سی تاریخ کو ہے اس میں بھی اختلاف، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی 15 ربیع الاول، کوئی 18 ربیع الاول۔ 30 باتیں ہی کب معراج ہوئی، 30 سے بھی بڑھ کر رہیں گے۔ اب کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مدینے میں بھی 10 سال تھے، کبھی معراج کا جشن نہیں منائے، کبھی صحابہ کو نہیں بولے بھی آج معراج کی رات ہے سب عبادت کرو، نہیں بولے نا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کسی بھی زمانے میں کون بھی معراج کرے نہیں، جشن نہیں منائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ معراج کا جشن مناتے۔ کون مناتے؟ بے نمازی لوگ۔ اللہ نے معراج میں نماز کا تحفہ دیا، سب کو نمازی بناؤ نا، گھر والوں کو، انہوں بھی نماز پڑھتے نہیں، لیکن معراج کا جشن، اچھا کھانا پکانا، اچھے کپڑے پہننا۔ اسی طرح اس رات میں عبادت، 2 رکعت پڑھنا، ایک رکعت میں 100 بار قل ہو اللہ پڑھنا، یہ سب بھی بکواس۔ یہ سورہ پڑھنا، وہ سورہ پڑھنا۔ رجب کے پہلے جمعرات کو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے تو ان کو ایک حج کا ثواب، ایک عمرے کا ثواب، اور فلاں تاریخ کو پڑھے تو اتنا ثواب۔ سب جھوٹی باتیں لا کر داخل کر دی۔ اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ آسانی سے کیا ملتا ہو سال کو ایک بار کر لینا، 5 وقت نماز کو جانا بھاری۔ رجب کی ایک رات کو نماز پڑھ لے، بولتے ہیں سال بھر کا ہوگا بھائی، آج کی نماز 1 سال کے نماز کے برابر۔ ایسے لوگ گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا یہ انتہائی گمراہی ہے رجب کا مہینہ منانا، جشن منانا، معراج کی رات منانا۔ ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تھا معاویہ رضی اللہ عنہ۔
شیعہ ان کو نہیں چاہتے، ان کو دشمن سمجھتے۔ حضرت علی کے ساتھ لڑے، حضرت حسن سے خلافت لے لیے، اس لیے دشمن نمبر 1 سمجھتے شیعہ۔ حضرت معاویہ کا انتقال رجب کے مہینے میں ہوا۔ کون سی تاریخ کو ہوا؟ کوئی بولتے 6 رجب کو، کوئی بولتے 15 رجب کو، کوئی بولتے 18 رجب کو انتقال ہوا۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر شیعہ کو خوشی، اس لیے رجب کا مہینہ انہوں نے خوشی کا مہینہ بنا دیا۔ اب کیا تھی بھی اس کے ساتھ جوڑنا نا، معراج کو لا کر جوڑ دیا۔ ہاں معراج بھی ایسی ہوئی، رجب میں ہوئی۔ یہ گویا شیعہ خوشی مناتے کہ معاویہ مر گئے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نازل ہوتا تو قرآن لکھنے والوں میں سے ایک حضرت معاویہ، اتنے بڑے صحابی کو یہ لوگ دشمن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آج بہت سارے لوگ رجب مناتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے۔ اللہ کی مہربانی سے بہت کم ہو گیا، ورنہ تو 15-20 سال پہلے کیا جشن مناتے تھے، ٹرپل کرنے میں، جام بازار میں، اور یہاں بھی پٹالم میں بھی کچھ جگہ آج بھی مناتے، لیکن کم ہو گیا پہلے سے، اب بہت کم ہو گیا۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رجب کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتا تھا، بتا دیا۔ اب اس کو دیکھیں، شرک فی العبادہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے، جیسے سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ کے نام پر خیرات کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنا، اور ایسی حیت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ زائرین حرم ہیں، راستے میں اللہ ہی کا نام پکارنا، نامعقول باتوں سے اور شکار سے بچنا، پورے احتیاط سے جا کر اس کے گھر کا طواف کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بعض کاموں کو اپنے لیے خاص کریں، وہ کام دوسروں کے واسطے نہیں کرنا، اللہ نے یہ کام اپنے لیے خاص رکھے ہیں، ان کاموں کو کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ کام سجدہ کرنا، اللہ کو ہی سجدہ کرنا، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ولی کو بھی نہیں، پیر کو بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں، حرام۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ بھی نہیں کرنا، قدم بوسی بھی نہیں کرنا۔ دلہن جب آتی ہے، یہ جو برے لوگ ہیں فوراً بولتے عارض کو، انہیں تمہارے سسرے، ان کے پاؤں پڑ، ان کے تمہاری ساس نو، ان کے پاؤں پڑ، نعوذ باللہ، حرام ہے یہ سب۔ وہ بھی کم ہو گیا لیکن پھر بھی آج کرتے لوگ، حرام، کسی کا پاؤں نہیں پڑتے، قدم بوسی نہیں کرتے، پیر کے بھی نہیں۔ سجدہ ہم زندے کو بھی نہیں کر سکتے، مرے کو بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی زندہ تھے، کوئی سجدہ کرے کیا؟ صحابی نہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا، کوئی جا کر قبر کو سجدہ کیے کیا؟ نہیں۔ لیکن آج کتنے لوگ درگاہوں میں جا کے سجدہ کرتے، وہ ماؤنٹ روڈ کی درگاہ ہو، کولم کی درگاہ ہو، ناگور کی درگاہ ہو، سب جا کے لوگ سجدہ کرتے۔ بہت بڑا شرک یہ کام اللہ کے لیے کیا جاتا، کسی کے لیے نہیں کیا جاتا۔ ایک صحابی آ کر بولے، معاذ ابن جبل، اللہ کے رسول، روم کے لوگ، ایران کے لوگ سب بادشاہ کو سجدہ کرتے،
آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں نہیں، سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ شوہر کا حق بہت ہے، شوہر تمہارا نگران ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن بیوی کے لیے بھی حرام ہے کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایسے ہمارے پیارے نبی نے فرما دیا۔ اسی طرح جھکنا ہے، اس کو بولتے ہیں رکوع، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی کلکٹر ہے، جھکو کھڑو جی، نہیں صاحب، جھکنا اللہ کے لیے، ہم نہیں جھکیں گے، نہیں جھکنا۔ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھکتے، نہیں جھکنا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاتھ سے بھی سلام نہیں کرنا، ہاتھ کے اشارے سے جھک کر بھی سلام نہیں کرنا۔ میں حیدرآباد گیا، وہاں کے نواب کے پوترے، مکرم جاں ان کا نام، انہوں ایک کانفرنس کر رہے تھے، اس میں دعوت دیے تھے، میں بھی گیا تھا۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، کانفرنس ہونے والی ہے۔ مکرم جاں آئے، نواب عثمان علی خان کے بیٹے، لوگ کرسی سے اٹھ کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، عرشی سلام کرتے، فرشی سلام کرتے، زمین کو ہاتھ لگا کو سلام کرتے، زمین کو ہاتھ لگا کو سلام کرتے، کوئی 3 کرتا، کوئی 5 کرتا، کوئی 7 کرتا۔ دیکھو کتنا بڑا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ ویسا تو جھکنا بھی نہیں کسی کے سامنے سلام کرتے وقت، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی اللہ کے لیے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، حضرت کے پاس، پیر کے پاس، دوسری جگہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی ناجائز۔ سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدے کی جگہ دیکھتے، اگر کوئی کھڑے رہتے ہیں تو جائز نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستے سے گئے، وہاں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا نہیں جی، نہیں کھڑے ہونا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں یا کھڑے ہوں، دو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کھڑے ہونے کو۔ اب کیا ہو گیا، اسکول میں، کالج میں ٹیچر آئے تو سب کھڑنا، کھڑے ہو کر ان کو سیلیوٹ کرنا، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کہتے بولنا۔ کیسے کھڑے ہوتے جی؟ جائز نہیں نا۔ اب کیا کرنا، ہمیں اسکول میں پڑھتے، نہیں کھڑے تو اسکول سے نکال ڈالتے۔ ایسا کیا بھی نہیں ہے، ان کو نکالنے کا رائٹ نہیں ہے، اور لڑنا پڑے گا۔ مہاراشٹر میں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے ناندیڑ۔ وہاں ہمارے ایک شاگرد عبدالباری، انہوں مالیگاؤں میں پڑھ کو کالج میں ایڈمیشن لیے، کالج میں ان کو ایڈمیشن مل گیا، پڑھتے تھے۔ اب وہ لیکچرر آئے تو سب کھڑتے، انہوں کھڑتے نہیں۔ انہیں لیکچرر بولتا کہ تمہیں کھڑتے نہیں؟ کہا بھئی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھڑتا۔ جا کر پرنسپل کو رپورٹ کیا، پرنسپل بلا کر پوچھے اسے کیوں نہیں کھڑے جی؟ بولا اسلام میں جائز نہیں ہے، میں مسلمان ہوں اس لیے نہیں کھڑتا۔ نہیں وہ سب نہیں، کالج کا رول، کالج کا رول، تمہیں کھڑنا۔ ویسی تکرار ہوئی، ذرا دن کے بعد ان کو نکال ڈال، تمہیں نہیں کھڑتے، جاؤ باہر جاؤ۔ اسی طرح ہمارے لیے ایک پریشانی، قرآن پڑھتے بیٹھ کر پڑھتے، بیٹھ کر سنتے، حدیث پڑھتے بیٹھ کر پڑھتے، بیٹھ کر سنتے۔ اب ایک پریشانی کیا،
اسکول میں اینول ڈے ہوتا، کوئی منسٹر آئے تو فنکشن ہوتا، آخر میں نیشنل انتھم قومی ترانہ پڑھنا، جن گن من ادھینائک جے ہے، سب لوگ ہاتھ چھوڑ کو کھڑے ہو جانا اور ختم ہو کے بعد بیٹھنا۔ اب یہ کیسے بھائی، ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، ویسے فنکشن کو میں جاتا ہی نہیں۔ ایک فنکشن میں، میرے کالج کا فنکشن تھا مالیگاؤں میں، منسٹر کو بلائے تھے، منسٹر آئے تھے، آخر میں وہ نیشنل انتھم رکھ ڈالے۔ میں منسٹر کے بازو بیٹھا تھا، میں کھڑا نہیں، پورے لوگ کھڑے۔ منسٹر کو غصہ بھی آیا، مسلمانوں نے جاتے ہوئے بول کر گئے وہ یہ بڑے پولیس والے کو، انہیں کون سب انکوائری کرو کرو۔ اس کا دوسرے دن سے پولیس والے آنا شروع کرے میرے پاس، تمہیں کہاں پڑھے، کیا کرے، کدھر کرے، کی کھڑے نہیں، کیا ہوا، روز 3 دن آپ کو پوچھتے تھے۔ میں بولا میں کیا کروں بھائی، قرآن پڑھے تو بیٹھ کر پڑھتے، سب کرتے، ہمیں کیسا اس کے واسطے کھڑے ہیں، ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ بہرحال کیا کہ گھر کو تحقیق کر کو چلے گئے، اللہ بچایا۔ تو کھڑا ہونا ادب کے ساتھ، یہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، قبر کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے نا ہاتھ بن کر، حرام ہے۔ زندے کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہونا، مرے ہوئے آدمی کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہونا۔ قبرستان میں کھڑے ہوتے جا کر، قبر کے پاس کھڑے ہوتے جا کر، ادب ورثہ ہاتھ بن کر، حرام ہے، سب ناجائز، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو رکوع بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نام پر خیرات کرنا، صدقہ خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، لیکن صدقہ خیرات دوسروں کے نام سے کرے تو یہ شرک ہو جاتا۔ مثلا 100 روپیہ ماؤنٹ روڈ کی درگاہ کو دیے، پھول کا ہار لے کو درگاہ کو ڈالو، حرام ہے نا؟ تم صدقہ خیرات کرے درگاہ کو پھول چڑھانے کے واسطے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیسا کرے یہ کام؟ اسی طرح کوئی آدمی کھانا پکاتا، غوث الاعظم دستگیر کے نام کا کھانا پکا کو غریباں کو کھلاتا، غوث الاعظم کے نام کا کھانا کھانا ہمیں شرک کا کھانا ہو گیا نا۔ کیسے کھائیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو پکا کر کھلانا، انہیں ولیوں کے نام پر کھانا پکا کے کھلاتا، اور بولتا کیا ہے کہ صاحب میں ولی میری مدد کریں گے، میرے بیپار میں ترقی دیں گے، یہ بھی حرام ہے، اس کا بھی خیال کرنا۔ روزہ رکھتے اللہ کے واسطے، لیکن یہی روزہ دوسروں کے واسطے رکھے تو حرام، شرک ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی جانا ہے بمبئی کو، حاجی علی درگاہ کو جانا ہے، نہیں تو گلبرگہ کے درگاہ کو جانا ہے، اب کیا کرتا؟ بھائی درگاہ شریف کو جانا ہے، بھائی گلبرگہ شریف کو جانا ہے، بھائی 7 دن روزہ رکھ کو جانا، 3 دن روزہ رکھ کو جانا، ہمارا پیٹ سب صاف ہو جانا۔ بھائی اولیاء اللہ کے سامنے گئے تو کیا بھی ہمارے پیٹ میں نہیں رہنا، حرام سب۔ اب روزہ رکھتا درگاہ کو جانے کے واسطے، 2 دن، 1 دن، 5 دن، روزہ اللہ کے لیے رکھتے جی، روزہ عبادت ہے، روزے میں تم شرک کرتے، کیسے جائز ہے؟ اس کا بھی خیال کرنا۔ اسی طرح حج کو جاتے، عمرے کے واسطے، حج کے واسطے گھر سے نکلتے، احرام پہنتے، آج اسی سے جاتے، لبیک 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 پڑھتے ہوئے جاتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسا پڑھتے ہوئے جاتے، اور کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، شکار بھی نہیں کرنا، پرندہ ہے کیا بھی ہے خرگوش نہیں شکار کرنا، ادب سے جانا، اللہ کے گھر کو عبادت کرنے کے واسطے جانا، جو مکے میں ہے اس کا نام ہے کعبہ۔ اب یہ کیا کرتا، درگاہ کو جانے کے واسطے وہ ایسا کرتا، وہ گیروے رنگ کا کپڑا پہنتا، بالاں بڑھا لیتا، ناخن بڑھا لیتا، میں جا کو درگاہ میں بالا نکالوں گا، درگاہ میں جا کو ناخن کاٹوں گا۔ عمرہ کرے تو بال نکالتے، حج کرے تو بال نکالتے، انہیں جا کر درگاہ میں نکالتا۔ گئے تو بھی کتنے کے لوگ چپل نہیں سو جاتے، نہیں بھی حضرت کے دربار میں جوتا چپل سب پہن کو جانا نہیں، چپل نہیں سو چل کو جاتے، اور اس طرح پہنچ کر وہاں درگاہ میں عبادت کرتے، 7 چکر قبر کے لگا کر بال منڈاتے۔ ویسا ہی کام ہندو لوگ بھی کرتے، ایپا والے بھی کرتے، وہ بسان چھوڑ ڈالتے، لہسن کھانا چھوڑ ڈالتے، بیڑی سگریٹ سب چھوڑ کر 7 دن وہ بیٹھ کر یہ کرتے، عبادت کرتے، ان کی عبادت کر کے اس کے بعد جاتے کالے کپڑے پہن کر۔ بالکل مسلمان بھی ایسا کرتے درگاہ کو جاتے وقت۔ حرام ہے نا، اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا حکم دیا کہ آؤ حج کرو، عمرہ کرو، تم جا کے درگاہوں کا عمرہ کرتے، نعوذ باللہ درگاہوں کا حج کرتے، کتنا بڑا شرک ہو گیا۔ اور جاتے وقت بھی ویسا احرام پہن کے جاتے نا، ویسا تم ڈریس پہن کے جاتے، اللہ اکبر، دیکھے تو معلوم ہو جانا، ارے ان کو درگاہ کو جاتے بھائی، ان کو کھانا دو بھائی، ان کو فلاں کرو بھائی۔ اللہ، کتنے کے لوگ بکرا بھی پکڑ کر لے جاتے، وہاں جا کر کاٹتے حضرت کے واسطے، حضرت کے نام سے، کتنا بڑا شرک کرتے مسلمان۔ اس لیے اللہ کا خیال کرنا۔ راستے میں بھی پڑھتے ہوئے جاتے، یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، جیسا یہ لوگ ایپا 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 پڑھ کے جاتے نا ویسا۔ یہ کتاب میں ایک آدمی لکھے ہیں، ایک بڑے آدمی تھے، ان کے متعلق جھوٹ بہت بولتے، انہوں ایسے تھے ویسے تھے، حالانکہ وہ نیک آدمی تھے، جنید بغدادی۔ ان کو ایک مرتبہ ایک بڑا نالا تھا، ندی تھی، وہ پار کر کے جانا، کشتی کیا بھی ملی نہیں، اور پانی نیچے تک ہے، تیر کو بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ سے دعا کر کو گئے، کہتے اللہ مجھے بچا، اللہ 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 کرو، پڑھ لے کو چلے گئے۔ پیچھے ان کے مرید بھی تھے، حضرت میں بھی آنا نا حضرت تمہارے ساتھ، میں کیا پڑھنا، تمہیں بولو جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھ لگا، تمہیں یا اللہ پڑھنا سو میں یا جنید۔ ہاں، آدھے راستے میں گئے تو انہوں سوچے گئے تو انہوں کیا یا اللہ بولے تو انہوں سمندر میں چلتے ندی میں یا جنید بولنا، کیا میں بھی یا اللہ بولتا، یا اللہ بولے تو فوراً ڈب گئے تھے آدھا۔ حضرت میں ڈوبا کیا پڑھا تو میں یا اللہ پڑھا، ارے یا جنید پڑھ، جلدی جلدی یا جنید یا جنید یا جنید پڑھ، اٹھ گئے، پھر جا کنارے لگ گئے، اللہ کا نام لے گئے تو ڈوب گئے، جنید کا نام لیے تو بچ گئے۔ کتنا بڑا شرک ہے تو کہو، ایسے قصے کہانی سب سناتے، سب جھوٹی باتیں، تو جنید کا مرتبہ اللہ سے بڑھا دیے۔ تو راستے میں بھی جاتے وقت یہ لوگ جو درگاہ کو جاتے نا، چپکے نہیں جاتے، کیا تو پڑھ لگ جاتے، یا غوث یا علی یا پیران پیر، جیسے لبیک لبیک پڑھ لگ جاتے نا، ویسا یہ لوگ بھی کرتے۔ اسی طرح کیا بھی راستے میں بیڑی نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، پان نہیں کھانا، بسان نہیں کھانا، ایسا سب بھی سمجھ کے جاتے، لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، کرتے بھی کیا تو بولے تو ارے میں درگاہ کو جاتا ہوں بھائی، میں لڑتا نہیں بھی۔ جا کر وہاں طواف کرتے قبر کا، 7 طواف کر کے اس کے بعد وہاں ایک گڑھا رہتا، اس میں پانی رہتا،
درگاہوں کے ساتھ سب پانی رہتا، وہ زمزم ان کے واسطے نعوذ باللہ، وہ گندا پانی 2-3 گھٹ پی لگو بال منڈالے کو آ جاتے، جیسے تروپتی میں جا کر یہ لوگ پڑھ لیتے نا ویسا۔ جانور بھی لے جا کے ذبح کرتے، وہ بھی میں بولا، جا کر منت بھی مانتے۔ یہاں گھر میں ایک آدمی بیمار ہے، بولتے حضرت غوث پاک میری اماں بہت دن سے بیمار ہے، میرے شوہر بہت دن سے بیمار ہے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، کہ علاج کری اچھا نہیں ہوتا، تمہیں اچھا کر ڈالو، میں تم نا ایک چادر بھیجتا ہوں، ایک شال بھیجتا ہوں، نہیں تو تمہاری درگاہ میں ایک کمرہ بنا ڈالتا ہوں لوگوں کو رہنے کے واسطے۔ اسے بولتے منت ماننا۔ یہ منت صرف اللہ کے لیے ماننا، دوسروں کے لیے منت مارے تو شرک ہو جاتا۔ جیسے کوئی یہ کہ اللہ میرے والد اچھے ہو گئے تو میں ایک بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلاتا ہوں، اللہ جائز ہے، اگرچہ کہ اچھی بات نہیں، کنڈیشن تو اللہ تو اچھا کرے تو میں کرتا ہوں بکرا، تو اچھا نہیں کرے تو میں کاٹتا نہیں، ایسا ہو جاتا۔ اس لیے بہتر کیا ہے بولے تو بکرا کاٹ کو غریبوں کو کھلا کو اللہ سے بولنا اللہ میں ثواب کے واسطے تیرے نام سے بکرا کاٹا، غریبوں کو کھلایا، اللہ اس کی برکت سے میری امی کو اچھی کر دے، ایسا بولنا۔ انہیں کیا کرتا، درگاہ والے سے بولتا، پیر سے بولتا تو اچھا کر ڈال، میں تجھے بکرا کاٹتا ہوں، مرغی کاٹتا ہوں، سب حرام۔ یہ سب عبادت منت ماننا۔ باقی اور بھی شرک کے کام بہت ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک۔ تو دو تو پورا پڑھے، شرک فی العلم، اللہ کو معلوم کیا منجھے بھی معلوم۔ دوسرا شرک فی التصرف، اللہ جو چاہتا کرتا، میں بھی جو چاہتا کرتا، ہمارے پیر بھی جو چاہتے کرتے، نعوذ باللہ شرک۔ تیسرا عبادت میں شرک، جو کام اللہ کے واسطے کرنا چاہیے غیر اللہ کو کرے تو شرک ہو جاتا۔ اتنی باتیں ہم سمجھے، اور بھی شرک کے کیا کیا کام ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔